یزید فوج ہے سب ظلم و جفا یزید فوج ہے سب ظلم و جفا والے۔ دوستان محترم، ایک نوجوان کا واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ وہ نوجوان کس قدر گناہ گاری سے توبہ کر کے اور اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کسی قافلے کے ساتھ وہ عورت باہر روانہ ہو گئی اور سفر میں اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ جوان کو جب معلوم ہوا کہ وہ عورت قافلے کے ساتھ سفر میں روانہ ہو گئی ہے تو وہ جوان بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، قافلے سے جا ملا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو قافلے والوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اپنے خیمے وہیں لگا دیے۔ نوجوانوں، جب سب لوگ سو گئے تو وہ جوان چپکے سے اٹھ کر اس عورت کے پاس میں آیا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اس عورت سے آ کر کہنے لگا کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا۔ شاید تو نہیں جانتی میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا اگر واقعی تم مجھ کو چاہتے ہو تو دیکھو قافلے والے سو رہے ہیں، ذرا ایک بار چکر لگا کر کے آؤ، کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب عورت کے یہ الفاظ سنے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ دیکھ کر آؤ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، اس نے سوچا اب میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص فرط مسرت میں اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد آ کر کہنے لگا سب سو رہے ہیں، سب غفلت میں ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے کہا سب سو رہے ہیں، کوئی جاگ نہیں رہا، سب غفلت میں ہے۔ جوان نے کہا جی ایسا ہی ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے، سب سو رہے ہیں۔ اس عورت نے اس مرد سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال آپ سنیں۔ جس کی غیرت ایمانی زندہ ہوگی وہ ضرور اس سوال کو سن کر لرز جائے گا۔ اس عورت نے کہا سارے قافلے والے سو رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا جی سارے قافلے والے سو رہے ہیں۔ اس عورت نے بڑے درد مندانہ انداز میں اس سے ایک سوال کیا، اے جوان، سارے قافلے والے سو رہے ہیں، اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ کیا اللہ بھی ہم سے بے خبر ہے؟ کیا اللہ بھی معاذ اللہ غفلت میں ہے؟ تو اس عورت سے جوان نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ سونے سے پاک ہے۔ تو عورت نے جواب دیا اگرچہ سب سو گئے ہیں، پر جس خالق نے تجھے اور مجھے اور ساری کائنات کو شمس و قمر، لیل و نہار، برگ و ثمر، خشک و تر، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ پروردگار ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس وقت سارے قافلے والے سو رہے ہیں۔ اے جوان، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، برے کام سے باز آ جاؤ۔ اس جوان نے جب اتنا سنا، اس عورت کی گفتگو کو سنا تو لرز گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا تائب ہوا اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ فرمایا گیا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ جوان دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تجھ پر کیا گزری؟ تو کہنے لگا کہ میرے اوپر کیا گزری، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کے چھوڑنے کے سبب میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، سچی توبہ کیجیے، رب کی بارگاہ میں تائب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح، پر اللہ کی رحمت سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، امید لگائیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابھی توبہ کیجیے، آج ہی توبہ کیجیے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں توبہ کرنے کا موقع بھی نہ ملے کہ اس سے پہلے موت ہو جائے۔ توبہ کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔